أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سورۃ الشمس ہے، مکہ میں نازل ہونے والی یہ سورت ہے، 15 آیات ہیں. میں نے آج برکت کے لیے اس کی تلاوت کی ہے. یہ حلقہ درس قرآن کے لیے کے نام سے ہم لوگوں نے شروع کیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس کو ہمارے لیے اصلاح کے ذریعہ نجات بنائے، ہماری عاقبت کو دنیا کو بنانے کا سنوارنے کا ذریعہ بنائے. آج میں کچھ مختصر سی معروضات عاشورہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ آج کے زمانے میں آج کے حالات کے اعتبار سے اس کی جو ضرورت ہے وہ واضح ہو جائے. انشاءاللہ سورہ شمس اگلے درس میں انشاءاللہ میں اس کے حوالے سے چیزیں عرض کروں گا. بس برکت کے لیے اس کا ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاها، اور سورج اور چاند کی. والقمر اور چاند کی اذا تلاها، کہ وہ جب سورج کے پیچھے آتا ہے. والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جو وہ اس سورج کو خوب روشن کر دے. واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ خوب پھیل جائے یا وہ سورج کو چھپا لے. یغشا غشی سے کہتے ہیں. غشی کہتے ہیں جیسے کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے تو ایک اندھیرا اس کے دماغ پہ غالب آ جاتا ہے، یا خوفشیت وجود چہروں کو چھپا لیا جاتا ہے جیسے رضائی وغیرہ سے، چادر وغیرہ سے، تلائی اوڑھنے والی چیز سے، تو اس کو اغشا کہتے ہیں. والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی. والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے کی. والنفس وما سواها، ونفس وما سواها، اور قسم ہے انسان کی جان کی اور اس کی جس نے اس کو صحیح طریقے سے بنایا. اور کیسے بنایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے اندر فجور کا مادہ یعنی گناہ کا مادہ بھی ڈال دیا اور تقواها اور پرہیزگاری کا مادہ بھی ڈال دیا. اب ان ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں قد افلح من زکاها، کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنی روح کو پاک کر دیا. وقد خاب من دساها، اور برباد ہو گیا، نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا وہ شخص من دساها کہ جس نے اپنے روح کو ناپاک کر لیا. دسیسہ کہتے ہیں کوئی غلط ارادے کو، دسیسہ کہتے ہیں کسی غلط سوچ کو، اور دسیسہ کہتے ہیں فجور کے کام کو. تو قد خاب من دساها، اور نادم ہوا کہ جس نے اپنے روح کو ناپاک کیا گناہوں سے. کذبت ثمود بطغواها، اور قوم سمود نے تکذیب کی اپنے جھٹلانے کے ذریعے سے، اپنی سرکشی کے ذریعے سے. اذ انبعث اشقاها، کہ جب ان میں سے ایک اذ انبعث جس وقت اٹھا، اشقاها اس قوم کا شقی ترین آدمی، اس قوم کا شقی ترین اقدر نام تھا اس آدمی کا. میں تفصیلی ذکر کروں گا اگلے درس میں. اذ انبعث اشقاها، کہ جب وہ شقی اور بدبخت ترین، اشقا کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک چھوٹا جہاز ہے، ایک بڑا جہاز ہے، اور ایک جمبو جہاز ہے، یعنی کہ ایک سب سے بڑا جہاز ہے. ٹھیک ہے، اس سے بڑا تو جو جمبو کا لفظ ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے بڑی ڈگری ہے. تو اس لیے اس کے لیے عربی میں ہوتا ہے اس میں تفضیل کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوتی ہے
کہ اس میں تفضیل کی اس میں تفضیل کے شروع میں الف آتا ہے، عموماً اس میں تفضیل کے شروع میں الف آتا ہے. تو اذن باسا اشقا، تو جب قوم کا شقی ترین آدمی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بنی انسانیت کا سب سے شقی آدمی یہ اقدر تھا. اقدر کہ اس شخص نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے اوپر غلط نظر رکھی کہ فقال لهم رسول اللہ، کہ ان کو اللہ کے رسول نے کہا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اور اس اونٹنی کے اطوار سے اعمال سے صاف نظر آتا تھا، آنکھیں بند کر کے نظر آتا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے. طرف پہاڑ سب کے سامنے پہاڑ کے اندر سے نکلی، پہاڑ توڑ کے ایک جانور جیسے اونٹنی سے اونٹ کا بچہ، اونٹنی سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی وہ پہاڑ سے توڑ کر ایسے نکلی جیسے کہ پہاڑ سے بچہ نکلا، جیسے ان کی شرط تھی کہ اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے. اور پھر وہ اتنی بڑی تھی کہ سارے جانوروں کے اوپر حاوی ہو جاتی تھی. اور پھر اس کے ساتھ دوسری صورت اس میں یہ تھی کہ وہ قوم صالح کا جو سارا کا سارا پانی تھا اکیلی پی جاتی تھی. تو انہوں نے سسٹم یہ بنایا کہ ایک دن یہ اکیلی اونٹنی پیتی تھی اور ایک دن ساری بستی والے پانی بھرتے تھے. لیکن جتنا پانی ساری بستی والے بھرتے تھے اکیلی اونٹنی اتنا پانی پیتی تھی. لیکن اس کا ہوتا یہ تھا کہ یہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ وہ لوگ جہاں پانی استعمال کرتے تھے وہاں دودھ استعمال کرنے لگے. اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی میں جہاں برتن پانی کے بھرے ہوتے تھے ویسے ہی برتن دودھ کے بھرے ہوئے ہوتے تھے. تو یہ نظر آ رہا تھا کہ اللہ کی اونٹنی ہے. جہاں سے جاتی تھی ایسی خوشبو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند جانور جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، اس میں یہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی. فقال لهم رسول اللہ، یہ تفصیل میں عرض کروں گا انشاءاللہ. ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہے. تو اور اللہ تعالیٰ کی پانی، اور یہ پانی بھی وسقیہا، اور یہ پانی بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ پانی جس کی وجہ سے ان کو تکلیف کہ ایک دن ہم کو پانی نہیں ملتا تو یہ اس وجہ سے تم کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ پانی بھی اللہ کا ہے، یہ اونٹنی بھی اللہ کا. فقط چھٹلایا انہوں نے اس بات کو، فعقروہا، چھٹلایا انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو، اللہ کے نبی کو. فعقروہا، اس کی کونچیں کاٹ دی. یعنی کونچیں، اس میں دو باتیں ہیں. کونچیں کاٹنا، کونچ یہ ہوتی ہے ہمارے جو پاؤں کی ایڑی ہے، ایڑی سے اوپر ہمیں ایک ہڈی جاتی ہوئی نظر آتی ہے. ایڑی کے اوپر ایک ہڈی جاتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کو کونچ کہتے ہیں. یہ کونچ ہمارے جو لوگ تھوڑے سے دبلے پتلے ہوتے ہیں ان کی کونچ صحیح نظر آتی ہے. جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں عموماً ان کی کونچ صحیح نظر نہیں آتی. لیکن یہ جانوروں میں بالکل نمایاں ہوتی ہے، بالکل واضح ہوتی ہے کونچ. تو یہ جہاں کھر ہوتا ہے اس کھر کے پچھلی سائڈ پہ ہوتی ہے، بالکل باریک سی ہوتی ہے جیسے انسانوں کی ہوتی ہے ایسے، لیکن پاؤں کی طرح موٹی نہیں ہوتی، ایک باریک جیسے انگلی، 2 انگلی کی طرح موٹی ہوتی ہے. تو یہ اتنی موٹی یہ کونچ ہوتی تھی. تو انہوں نے ایسے کیا کہ وہ اس کونچ کو کاٹا. جب اس کونچ کو کاٹ دیا جائے تو انسان ہو، جانور ہو، وہ چل پھر نہیں سکتا، چاہے کچھ ہو جائے وہ چل پھر نہیں سکتا. آج کے زمانے میں آپریشن آگے بندے کا پاؤں لگ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن پہلے زمانے میں یہ تصور ہی نہیں سکے کونچ کاٹ دی تو کوئی بندہ چل سکے. تو کوئی بندہ چل نہیں سکتا. تو انہوں نے ایسا کیا کرتے تھے کہ جو جانور سرکش ہوتا تھا یا جو جانور ایسا ہوتا تھا کہ قابو نہیں آ سکتا تھا، اس کی پہلے کونچے کاٹتے تھے اور پھر اس کو ذبح کرتے تھے تاکہ وہ آسانی سے قابو میں آ جائے. فضل ضرور فعقروہا، تو اس کو جھٹلایا اور اس کی کونچے کاٹ دی. اس کا مطلب یہ کہ اس کو ذبح کر دیا. فدمدم علیہم ربہم، تو پھر ان پر نازل ہوا ان کے رب کی طرف سے عذاب بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. فسواہا، اور ان کو برابر کر دیا. فدمدم، دمدمہ کیا ہوتا ہے؟ آج کل تو پریشر کوکر استعمال ہوتے ہیں نا، آج کل پریشر کوکر استعمال ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. تھوڑا سا پچھلے زمانے میں جو ہمارے آج کل کی جو نوجوان قسم کے ساتھی ہیں وہ بھی دیکھتے ہوں گے جب پریشر کوکر اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا کہ جب کھانا پکتا تھا تو کھانا پکنے میں بعض مرتبہ جب کھانے کو ایک چیز کو گلاتے ہیں تو وہ جو ڈھکن ہوتا ہے وہ دھوئیں کے جوش کی وجہ سے ہلتا ہے، دھوئیں کے جوش کی وجہ سے ہلتا ہے. اور بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ جوش کی وجہ سے ڈھکن برف سے دور جا کے گرتا ہے.
تو یہ جو اتنا نیچے سے دھواں، اتنی بھاپ کا زور ہو کہ وہ ڈھکن بھڑک سے اڑے اور جا کے گرے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں دمدمہ۔ دمدمہ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت لغت کے ماہر تھے اور کہنے لگے کہ یہ دمدمہ کا لفظ جو ہے انزل علیہم ربہم بذنبہم فسواها، انزل علیہم کا مطلب بھی نازل ہونا، دمدمہ کا مطلب بھی نازل ہونا۔ تو دمدمہ اور انزلہ میں کیا فرق ہے؟ تو لگا کہ میں گیا اور دیہاتوں کے اندر جا کے میں نے دیکھا اور تاکہ میں پتہ کروں کہ لغت میں دمدمہ کا اصلی مطلب کیا ہے۔ وہ تو عرب تھے لیکن اصلی مطلب معلوم نہیں تھا۔ جیسے ہمیں بہت سے لوگ ہیں جن کو کہ 43 کا کیا مطلب ہے، نہیں 43 کا مطلب پتہ کرو۔ تو آج کل ہماری اردو جو ہے وہ انگریزی زیادہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو ہماری آنے والی بلکہ اسی نسل کو 43 کا مطلب پتہ نہیں، یعنی کہ اردو میں 43 کا مطلب کریں، 43 اردو میں کیا ہوتا ہے تو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی عربی جیسے جیسے زبان شہروں میں آتی ہے تو وہ مکس ہونا شروع ہوتی ہے، کیونکہ شہروں میں عموماً بین الاقوامی لوگ آتے ہیں تو وہ ہر طرح کی زبان بولتے ہیں، تو انسان کے مزاج میں ہے کہ وہ دوسرے سے اثر لازمی لیتا ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو۔ اس لیے حضرت فقیر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اچھے کام، نیک کام سے بہتر ہے نیک صحبت میں جانا۔ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، نیک کام سے بہتر ہے نیک صحبت میں جانا، برے کام سے بدتر ہے بری صحبت میں بیٹھنا۔ سمجھ رہے؟ تو خیر انسان ہر صحبت سے اثر ضرور لیتا ہے، ضرور وہ صحبت سے اثر لیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ چاہے فائدہ ہو چاہے فائدہ نہ ہو، نیک مجلس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، نیک مجلس میں شرکت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے، انسان سمجھے یا نہ سمجھے اس کا اثر اس کے اوپر ضرور آتا ہے۔ یہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکات وہ فرماتے ہیں کہ ہم اکنامیکل جو تجربات ہوتے ہیں، اکنامکس کے جو تجربات ہوتے ہیں وہ چھوٹے پیمانے پہ کرنے چاہیے، بڑے پیمانے پہ نہیں کرنے چاہیے۔ اس لیے کہ بڑی اکانومی میں جب 1 ملین 2 ملین 3 ملین 10 ملین 1 کروڑ 2 کروڑ کا نقصان ہو تو پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر ایک چھوٹے سے گھر کی اکانومی اس میں 30-40 ہزار کا نقصان بھی نظر آ جاتا ہے، بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ تو ایسے اکنامیکل جو تجربات ہوتے ہیں وہ چھوٹی بنیادوں پہ کرنی چاہیے، بڑی بنیادوں پر نہیں کرنے چاہیے۔ اور پھر اسی طرح وہ یہ ہمارے ملک کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں جب بڑے ادارے تباہ ہوتے ہیں تو بڑے اداروں کے تباہ ہونے میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو چھوٹے چھوٹے نقصانات کی پرواہ نہیں ہوتی، حالانکہ وہ چھوٹے چھوٹے نقصانات بڑے بڑے نقصانات کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ شہروں کے اندر جو لوگ رہتے ہیں تو شہروں میں عام طور پہ زبان مکس ہو جاتی ہے تو وہ صحیح سمجھ میں نہیں آتا۔ تو دمدمہ کا جو لفظ ہے علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر گیا اور میں ادھر گیا اور شہر میں مجھے دمدمہ کا مطلب نہیں ملا، تو ایک مرتبہ میں دیہات میں گیا اور دیہات میں جا کر میں نے دیکھا کہ پانی ابل رہا تھا اور سراہی ٹائپ جو برتن تھا اس کے اوپر ڈھکن لگا ہوا تھا اور ڈھکن جو ہے وہ ایک دھماکے سے اڑ گیا، تو بچہ ہو گیا یا ان میں دم دمتی لینا اما ڈھکن جو ہے وہ دھماکے سے اڑ گیا۔ تو مجھے وہاں نظر آیا کہ دمدمہ کا مطلب یہ ہے۔ میں آج صرف یہ ترجمہ اور مفہوم عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ باقی بات آئندہ دوں۔ پر دمدمہ کا مطلب ہے ایک دم سے ایسے پریشر سے عذاب کا نازل ہونا۔ ایک تو عذاب کا نازل ہونا یہ ہوتا ہے ایک پلاننگ کے ساتھ، اور دیکھیں ایک شخص ہے جو سمجھدار، وہ اپنے بچوں کی، بیوی کی، گھر والوں کی، مریدوں کی، سالکین کی اصلاح کرنے کے لیے ایک منصوبہ بناتا ہے، اس منصوبے کے تحت غصہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک آج کل کے مظلوم شوہر ہے، مثال اس لیے کہ صحیح سمجھ میں کہ وہ بیچارہ کاپی ہو رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، جمع ہوتا جا رہا ہے، 4 دن گزرے، مختلف ٹیمپو ہے، کسی کا مہینے کا، کسی کا 2 مہینے کا، کسی کا ہفتے کا۔ ایک ہفتے کے بعد جب وہ پھٹتا ہے نا
جب وہ پڑھتا ہے تو شروع ہوتا ہے اور ہوتی چھوٹی سی بات ہے لیکن وہ سارے قصے اور فرعون سے لے کر حامان تک کے سارے قصے سنانا شروع کر دیتا ہے کہ اس نے دل کے اندر زہر جمع کر رہا تھا اور ایک دم سے پھٹا. اس ایک دم سے پھٹنے کو ہم یہ نہیں کہتے یار وہ بولا، کہتے وہ دھاڑا. تو یہ جو اللہ کا عذاب ان کے اوپر رکا ہوا تھا، بار بار آنا چاہتا تھا، بار، لیکن انہوں نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا. چنانچہ اللہ کا عذاب ایک دم سے ان کے اوپر ایسے آیا فصل ہوا کہ ان کو ایک لمحے میں برابر کر دیا. اللہ یخاف عقباہا، اور اللہ کو اس کے بعد کیا ہے کسی کی پرواہ نہیں. تو یہ 15 آیات ہیں. میں نے آپ کے سامنے اس کا تھوڑا سا ترجمہ اور وضاحت کے ساتھ عرض کیا ہے. باقی اس کے اندر جو باتیں وہ آئندہ عرض کروں گا. آج مجھے عاشورے کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. بنیادی اور تمہیدی طور پر میں اتنی سی بات آپ کو ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کو سمجھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر علم دین اتنا کم ہو گیا ہے کہ ہمارے دیندار حلقے میں بہت لوگ ہیں دینداری میں جڑنے والے، لیکن وہ ہماری کل آبادی کا کوئی 10-15% ہے. لیکن ان 10-15% لوگوں میں بھی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دین کے بارے میں صحیح علم ہوتا ہے، صحیح معلومات ہوتی ہیں. نہ تو ہمارے معاشرے میں اس کی طلب ہوتی ہے اور نہ ہمارے معاشرے میں اس کی ضرورت سمجھی جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں ضروریات کی نظر کچھ اور ہے، ضروریات کی تعریف کچھ اور ہے کہ ہم ضرورت کس کو سمجھتے ہیں اور ہماری شرعی ضرورت کیا ہے، اصلاحی ضرورت کیا ہے، اصطلاحی ضرورت کیا ہے. عموماً معاشرے میں پتہ ہی نہیں ہوتا. بچے کی تعلیم کا سوچیں تو سب سے پہلے یہی ہر ایک کے ذہن میں بات آتی ہے کہ بچے کو کون سے اسکول میں داخل کریں. فوراً ہی ہر ایک کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ کون سے اسکول میں داخل کریں. کبھی بھی کسی کے ذہن میں قرآن کی تعلیم ذہن میں نہیں آتی، کبھی بھی آج کے زمانے میں، اس لیے کہ علم دین کا فقدان ہے. علم دین کی طرف انسان کا رجحان نہیں ہے. عمومی مزاج ہمارے معاشرے کا کیا دیندار ہو کیا غیر دیندار. چنانچہ کسی کو فکر تو آج کل جو سوشل میڈیا سے پڑھ لے سن لے تو بس ٹھیک ہے، اس کا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اندر کی طرف نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا بحران ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اور معذرت کے ساتھ جو ہماری مجالس ہوتی ہیں اس کے اندر اس چیز کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا، اور وہ اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ آج کے معاشرہ اس کی ضرورت نہیں سمجھتا ہے. اور ہوتا کیا ہے، ایک ان بیانات کی بنیاد پر، ان دروس کی بنیاد پر اپنے جو لوگ بیانات میں آتے ہیں وہ بیانات کو بنیاد بناتے ہیں. جو لوگ اپنا مطالعہ کرتے ہیں وہ مطالعے کو بنیاد بناتے ہیں. جو سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں سوشل میڈیا کو بنیاد بناتے ہیں. جو کرنٹ میڈیا کو دیکھتے ہیں اس کو بنیاد بناتے ہیں. چنانچہ قرآن کی بنیاد ختم ہو گئی، اپنی ذہنی بنیادیں خود سے قائم ہو گئی اور خود ہی انسان سمجھتا ہے کہ ہاں بس اس کے حساب سے میں پرفیکٹ ہوں. میرے تعلق والے ان کو اتنا معلوم ہے، مجھے تو اس سے زیادہ معلوم ہے. تو وہ اپنے لحاظ سے سمجھ رہا ہوتا ہے اور دین کی بے شمار چیزیں وہ بھول رہا ہوتا ہے. حالانکہ دیکھیں ایک آدمی کا رنگ گورا ہے، بہت خوبصورت اس نے میک اپ کیا ہوا ہے اور بڑے اچھے اس نے کپڑے پہنے ہوئے، لیکن اور بڑا خوبصورت نفیس رنگ اس نے چشمہ لگایا ہے اور بڑے مہنگے ترین پاؤڈر سے وہ تیار ہو گیا ہے. بڑی خوبصورت اس نے تھریڈنگ کرائی ہے اور بہترین تیار ہو کر ہے، لیکن اس کی آنکھیں نہیں ہیں. مجھے بتائیں آپ میں سے کوئی اس کو خوبصورت کہے گا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا خوبصورت. خوبصورتی ہوتی ہے مکمل ہونے سے. ہم آج کل دین میں اتنے شعبے قائم ہونے کے باوجود پیچھے اس لیے ہیں کہ مکمل دین حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور مکمل دین حاصل ہونے کا اللہ نے پہلا ذریعہ اقرا فرمایا کہ دین کی دیکھیں عمل تو آگے کی بات ہے. میں اس کے اندر جو ہے نا قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، فلاح کیا چیز ہے. ہم لوگ تھوڑے سے بیانات سن کے تھوڑی سی کتابیں پڑھ کے تزکیہ کا مفہوم خود سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن ایک زمانہ گزرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے اچھا یہ مفہوم تھا. اور اس وقت تک ہم مستغنی ہو چکے ہوتے ہیں کہ دین سے بس ہمیں سب کچھ بتایا. ہم تو اتنے بڑے بڑے اکابرین کی صحبت اٹھائی ہے اور اتنے بڑے بڑے مشائخ کی زیارت کی ہے، ہمیں تو سب چیزیں پتہ ہے. ایسا نہیں ہوتا. خیر یہ میں باتیں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں. اللہ میرے دل میں ہوتا ہے ہم سب کے دلوں میں. میں بنیادی طور پر سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ
اپنے زمانے کے اعتبار سے دینی حوالے سے جو بنیادی چیزیں اس کا علم ہونا نہایت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اب میں کیا بتاؤں، میں کتنے بوڑھوں کو جانتا ہوں جن کو تکبیر نہیں کہنی آتی ہے۔ تو آج عمر نہیں ہے نا، وہ عمر نہیں ہے، وہ بچارے تماشے دیکھتے ہیں۔ جب کسی کو کہتے تکبیر نہیں، تم کو 3-4 لوگوں کہنے کے بعد چوتھے کو کہا تو اس نے تکبیر کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، آگے گئے لا الہ الا اللہ۔ تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اتنی بنیادی چیز ہے، جب ان کو تکبیر نہیں آتی تو نماز کے ضروری مسائل آتے ہوں گے۔ میں آپ کو بس ایک بات مزید عرض کرتا ہوں، افسوس ہے نکل گئے کئی ایسے لوگ ہیں جو بڑے نیک سمجھے جاتے ہیں، بڑے اچھے سمجھے جاتے ہیں، لیکن معاشرے میں ایک بڑی تعداد ہے جو کہ اپنے، جن کو میں جانتا ہوں اور میں آپ کو اگر وضاحت کروں گا تو آپ بھی جانتے ہیں، جنہوں نے اپنے ماں باپ کا بھی جنازہ نہیں پڑھا، قبرستان میں موجود تھے، ماں باپ کا جنازہ نہیں۔ ایسے تو وہ لوگ جو انگریز کے پیچھے چلنے والے، انگریز کو اپنا مقتدا سمجھنے والے، وہ قبرستان جانے کو تیار نہیں۔ ایسے تو کچھ لوگ ہیں، لیکن یہ تو ہم ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا۔ لیکن وہ جو باپ کی قبر پہ رو رہا ہے، جو کہ باپ کے جنازے پہ رو رہا ہے، جو کہ باپ کے اوپر، میرے سے خود پوچھا اور میں نے کہا شکر کرو بھائی آپ نے پوچھ لیا۔ میں ایک بات کو آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں آپ کو معلوم ہے؟ وہ لوگ ہیں جن کو نماز جنازہ نہیں آتا، کہ جو باپ کا جنازہ کھڑا ہے لیکن روزانہ جنازہ پڑھ رہے ہیں، ہر ہفتے جنازہ پڑھ رہے ہیں، لیکن جنازے کی دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ نماز جنازہ ہی نہیں آتا تو والدین کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اپنے ماں کے جنازے پہ کھڑا ہو کے ماں کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہے تو مایوسی کی بات نہیں ہے، مطلب مثال یاد نہیں کر سکتا۔ ایک صاحب آئے، میری والدہ کا جنازہ ہے، مجھے جنازہ نہیں آتا، مجھے آج افسوس ہو رہا ہے۔ کوئی بات نہیں بھائی، جن میں مایوسی ہے ہی نہیں، جن میں کہیں مایوس نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہیں جنازے کی سبحانک اللہ نہیں آتی؟ جنازے کی سبحانک اللہ الگ ہوتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، یہ تو یہاں تک ہے، آگے مختلف ہے۔ تو جنازے کی ثنا الگ ہوتی ہے اور یہ نماز کی ثنا الگ ہوتی ہے۔ میں نے کہا نماز کی ثنا آتی ہے؟ کہتا ہے آتی ہے۔ میں نے کہا وہی پڑھ لوں گا۔ میں نے کہا اگر وہ نہیں آتی تو سبحان اللہ پڑھ لینا، سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہے۔ اس کے بعد کہتے جی جنازے والا درود شریف وہ بھی الگ ہے، روایتوں میں الگ ہے، تو وہ یاد کرنا ضروری نہیں ہے۔ کما صلیت وبارکت ورحمت ورحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہاں سے آگے تھوڑا سا مختلف ہے۔ پہلے درود ابراہیم میں ان کے درود ابراہیم میں آتا ہے، کہتے جی وہ بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا چھوٹا درود آتا ہے؟ چھوٹا درود کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، جی آتا ہے۔ میں نے کہا اتنا پڑھتے رہنا، اور اس کے بعد دعا نہیں آتی، کوئی بات نہیں۔ ربی جعل نہیں آتی ہے کہ جی آتی ہے۔ تیسری تکبیر میں نماز جنازے کی بجائے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ بھی پڑھ لے، اور اگر یہ بھی نہیں آتی تو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یہ پڑھ لو، یعنی کہ بہت آسان ہوا ہے۔ اللہم اغفر صرف اتنا ہی آتا ہے، للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اتنا پڑھ لے، اور اس کے بعد آخری تکبیر کے بعد سلام پھیر دے تو آپ کی جنازہ ہو جائے گی۔ اس نے بڑا شکریہ ادا کیا، لیکن بڑا شکریہ ادا کرنے کے بعد اس کا بھائی دیکھو یہاں تک تو قصہ ہو گیا، بہت ظلم کر لیا، لیکن اب آپ دفنا کے آؤ، مجھ سے ملنا ضرور، لیکن وہ نہیں ملا۔ کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے جوش آ جاتا ہے، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ میں نے آپ کو سنا ہے، ایسے میں تو یہ نہیں کہوں گا بے شمار واقعات ہیں، لیکن دسیوں واقعات ہوئے، دسیوں سے اوپر واقعات ایسے واقعات ہوئے، ہمیں زمانے میں نظر آ رہا ہے کہ معاملات کیا ہو رہے ہیں۔ بھائی اس وجہ سے ہم خود تو میں کچھ آتا جاتا نہیں ہے، لیکن یہ اتنی سی باتیں ہیں، دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ ایسے ہی عاشورے کے بارے میں میں بہت سی چیزیں ہیں، میں 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا تاکہ کم از کم علم میں رہے، ہمارے علم میں رہے کہ عاشورہ ہے کیا۔ عاشورہ دنیا کا ایک بڑا عظیم دن ہے،
یہ نہیں کہہ سکتے کہ عظیم ترین دن ہے، لیکن عاشورہ بنفسی ہی بہت عظیم دن ہے. اس کی فضیلت کیا ہے کسی کو نہیں معلوم، نہ اللہ نے بتائی، نہ اللہ کے نبی نے بتائی، نہ صحابہ نے بتائی، کسی نے بھی نہیں بتائی. بس عاشورہ بڑا محترم اور مقدس دن ہے، لہذا محترم اور مقدس دن کے اندر بس اس کی فضیلت کا ادراک رکھو، عقیدہ رکھو. دین جو ہے وہ 3 چیزوں کا نام ہے، 3 چیزوں کا نام ہے مختصراً دین 3 چیزوں کا نام. نمبر 1 عقائد کا نام ہے، عقائد نظریات. عاشورے کے بارے میں ہمارا نظریہ ہو کہ بڑا فضیلت والا دن ہے، عام دنوں سے بڑا دن ہے. جیسے جمعے کا دن ہے، عام دنوں میں بڑا دن ہے. اللہ نے جمعے کو کیوں فضیلت دی؟ اس لیے کہ اس میں جمعے کی نماز دی، ایسا نہیں ہے. جمعے کو اللہ نے فضیلت دی اس لیے کہ جمعہ ہے، بس. فضیلت اللہ ہمیں جنت میں جا کے بتائیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو جو ہم سب کو نصیب بننا ہے. جمعے کا دن، عید کا دن مقدس محترم ہے. کیوں مقدس؟ اللہ کو پتا، ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا. رمضان میں اللہ نے روزے رکھے ہیں، یہ روزے رکھے ہیں، فضیلت والے ایام ہے جی، فضیلت والے ایام. کیا فضیلت ہے ہمیں نہیں پتا. ہاں یہ اتنا پتا ہے کہ اللہ ان میں معاف کر دیتے ہیں، اللہ اس کے اندر اپنی رحمت بہت نازل فرماتے ہیں. اور فضیلت کیا ہے؟ فضیلت جنت میں جا کے پتہ چلے گی. میں آپ کو بہت عزت کر رہا ہوں، بہت عزت کر رہا ہوں. کیوں عزت کروں؟ کیوں عزت کروں؟ اس لیے کہ مجھے پتہ کہ یہ ڈاکٹر ہے اور اس نے میرے بچے کی جان بچائی ہے. میں اس لیے اس کی عزت کروں. یہ تو دنیا کی حکمت ہے، ہمیں پتہ ہے. جمعے کی کیا فضیلت ہے، جمعے میں ہے کیا مسئلہ، اللہ نے کیوں اس کو افضل رکھا، جنت میں جا کے پتہ چلے گا. عاشورے میں کیا معاملہ ہے وہ آخرت میں جا کے پتہ چلے گا، اب یہاں نہیں پتہ چل سکتا. کیونکہ اللہ نے بتایا کہ شارع، جس کو کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں شارع علیہ الصلوۃ والسلام، کہ شارع نے یعنی کہ شرع بنانے والا، شرع بنانے والے کو کہتے ہیں شارع. شارع نے ہمیں بتایا نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو اللہ پہ چھوڑتے ہیں. اب اس کی خود سے فضیلت گھڑنا، جیسے کہ آج کل گھڑی جاتی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تھے، اس لیے یہ بھی روایت غلط ہے. اس لیے کہ اس وقت تقویم ہی نہیں تھی. تقویم مطلب ہے تاریخ تیار کرنا، تاریخ کیلنڈر سازی. اس زمانے میں تھی نہیں تو پھر وہاں پہ کیسے ہو سکتا تھا. کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو انبیاء گزرے انہوں نے کچھ پڑھائی لکھائی لوگوں کو کروائی، وہ کچھ تقویم بنوائی، تاریخیں بنوائی، اور تاریخوں کے اعتبار سے، ایام کے اعتبار سے، جیسے یہ شمسی و ضحیٰ ہے، اوقات کی تعین فرمائی. ہمارے دین و شریعت نے اوقات کو بڑی اہمیت دی ہے. میں 2-3 مدت عرض کر چکا ہوں، مزید ضرورت نہیں ہے. تو ایسے انبیاء ہے، لیکن عرب میں تقویم نہیں تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کیسے تقویم ہو کہ 10 محرم حضرت آدم علیہ السلام میں، جیسے ہمارے بہت سے ساتھی ہیں وہ حلوہ اور دودھ اور اس کے چکر میں، تو وہ ولی صاحب آئے کہنے لگے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو 10 محرم کا دن تھا اور رات 11ویں کی تھی. 11ویں کی تھی، لہٰذا دودھ لے کر آؤ. تو آج بھی ہمارے گاؤں محلوں میں 11ویں کے دن جو ہے وہ دودھ بیچتے نہیں ہیں. ہمارے اپنے گاؤں میں 11ویں کے دن جی دودھ نہیں آتا جی، دودھ سب صدقہ کرتے ہیں. کہا جی مولوی صاحب کے گھر میں بیچتے ہیں. تو وہ پورے گاؤں محلے کا دودھ پورا مہینہ چلتا ہے. آج کل تو فریج آ گئے، تو خاص قسم کے ڈیپ فریزر آتے ہوں گے، مجھے تو نہیں پتا، میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے. ہاں میرے بڑے بھائی برادر کبیر، اللہ ان کی مشکل آسان فرمائے، اللہ قید و صحبت کو اپنی رحمت سے ختم کرنا. وہ کہنے لگے کہ ایک دن مولوی صاحب کہنے لگے جی ہمارے گھر میں جو ہے جنات ہے، تو میں اکیلا نہیں سو سکتا، اور میری بیوی جو ہے وہ گاؤں گئی ہوئی ہے، اپنے گھر گئی ہے، تو تم دونوں آ جاؤ ہمارے گھر میں سو دینا. تو کہنے لگے وہ مزے کی بات، وہ 11ویں کا دن تھا، 11ویں کی رات تھی. کہنے لگے اتنے بڑے بڑے دودھ کے تھال ہم دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے. کہنے لگے ہم نے جب کھانا اور پینا کھا چھوٹے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، اور کھانا پینا گاؤں میں کھلا ڈلا ایسا ملتا نہیں تھا، چوپڑی روٹیاں اور یہ وہ کھا کر لیا. اب گاؤں میں بیت الخلا تو ہوتے نہیں تھے. تھوڑی دیر بعد ہمارے ماموں تھے جاوید، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، انتقال ہو گیا. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا جی میں آتا ہوں. تو میں گیا اور جناب ادھر بیت الخلا میں، اللہ جی دوبارہ نہیں کھائیں گے، آج ہم کو معاف کر دیجیے. تو ایسا نہیں کہ 10 محرم کا دن تھا، یہ غلط روایت ہے، صحیح روایت نہیں ہے. اسی طریقے سے جو نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ کنارے پر لگی تھی، وہ 10 محرم کا دن تھا، ایسا بھی نہیں ہے. اور قیامت جب آئے گی تو وہ 10 محرم کا دن ہوگا اور رات 11ویں کی ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے. ایسا بھی کسی روایت میں نقل نہیں ہے کہ 10 محرم کو قیامت آئے گی.
ہاں عاشورے کی فضیلت ہے. عاشورہ کیا ہوتا ہے؟ عاشورہ سوچیں، عاشورہ کہتے ہیں عشرے کو، اور عشرہ کہتے ہیں 10 کو. تو 10ویں دن کو اصطلاح میں عاشورہ کہہ دیتے ہیں. اس کا نام اس وجہ سے ہے عاشورہ، ورنہ کوئی اسی سعادت کی وجہ سے یہ عاشورہ نہیں پڑا. سعادت اللہ کو معلوم ہے. لہذا اس دن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جب نجات پائی تو اس خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جب روزے فرض تھے تو وہ روزے عاشورے کا روزہ فرض تھا، اور کچھ کے ہاں ایام 20 یعنی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ فرض تھا. دیگر انبیاء ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، دیگر کئی انبیاء ان کے اوپر بھی عاشورے کا روزہ فرض تھا. یعنی پورے سال میں صرف 10 محرم کا روزہ فرض تھا. کچھ انبیاء کے اوپر ایام 20 کا یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ فرض ہے. جیسے کوئی شخص شہوت کا مریض ہے، کوئی شخص غصے کا مریض ہے، کوئی شخص ایسا ہے کہ اس سے باہی گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمارے اکابرین کا مجرب ہے کہ 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھے. اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ نفس پہ کنٹرول ہوگا. یہ بڑا زبردست سسٹم ہے. میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کو سمجھا سکوں اس کو پورے طریقے سے. آپ ذرا دیکھیں چاند ہے، کیونکہ آج کل علمی انحطاط بہت زیادہ ہے. ہمارے علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس کو فلکیات کا علم حاصل نہیں ہوتا وہ اللہ تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا. آپ ذرا دیکھیں، آپ لوگ تو کراچی میں رہتے ہیں اور کراچی والوں کو سمجھانا بہت آسان ہے. 14 تاریخ کو، چاند کی 14 تاریخ کو سمندر پہ سکیورٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ مد و جزر ہوتا ہے. مد و جزر ہوتا ہے، اور مد و جزر کی وجہ سے، مد و جزر کی وجہ چاند ہوتی ہے. کہ چاند جب 14 تاریخ کو ہوتا ہے تو سمندر بہت طغیانی ہوتا ہے. چاند کے پورے ہونے کا سمندر کی طغیانی سے کیا تعلق ہے؟ یہ فلکیات ہمیں سکھاتی ہے. فلکیات ہمیں سکھاتے ہیں. ہمارے اکابرین علماء نے اور اکابرین نے اس کو مد و جزر کے حوالے سے پورے رسائل لکھے ہیں کہ اس کا چاند سے کیا تعلق ہوتا ہے. تو اس زمانے میں آج کے زمانے میں کیونکہ ایسا وہ معاملات ہوتے نہیں ہیں جو علمی انحطاط کا زمانہ ہے، تو ان چیزوں کا ادراک بھی نہیں ہوتا، ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا. تو عاشورہ جو ہے وہ 10ویں کو کہتے ہیں، اور 10واں یہ 10 محرم. یہ میں بتا رہا تھا کہ عاشورے کا روزہ 13، 14، 15 ان کا کوئی خاص ربط تھا کہ جس ربط ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے شہوانی جذبات قابو میں ہوتے ہیں، انسان کے غصے کا ٹیمپر قابو میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے دوسرے معاملات قابو میں ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بتایا. تو خیر، تو پہلی امتوں پر، بہت سی امتوں پر عاشورے کا روزہ فرض تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عاشورے کا روزہ فرض نہیں تھا، لیکن جب فرعون سے نجات پائی تو خوشی کے طور پر وہ 10 محرم کی تاریخ تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا. تو یہ ایک قصہ تاریخ کا پیش آیا ہے کہ جب فرعون سے نجات پائی تو وہ 10 محرم کا دن تھا. 10 محرم کی تاریخ تھی. چنانچہ حضرت موسیٰ نے اس خوشی میں روزہ رکھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عاشورے کو روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ نے یہود سے پوچھا کہ تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا اللہ نے رب العزت نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی اس تاریخ میں، تو حضرت موسیٰ نے خوشی میں روزہ رکھا تھا، لہذا ہم بھی اس میں روزہ رکھتے ہیں. تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ یہود لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں زیادہ شریک ہے، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن خالف الیہود، ہم یہود سے مخالفت کریں گے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم 2 روزے رکھیں گے، ایک 10 کا تو رکھیں گے لیکن اس کے ساتھ 9 کا رکھ لیں گے یا 11 کا رکھ لیں گے تاکہ ایک روزہ رکھنا لازم نہ آئے. تو اب ذرا تصور کیجئے کہ شریعت پر عمل کرنے کے اندر یہود سے مشابہت نہ ہو جائے، شریعت پر عمل کرنے میں یہود سے مشابہت نہ ہو جائے. اس کی اتنی کئی تاخیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. تو جو نافرمانی کے معاملات میں یہود کی اتباع کرے گا، لباس کے اندر اتباع کرے گا، جیسے یہودی ہیں، ہمیں اب جو ننگے سر نماز پڑھنا جو ہے وہ مکروہ ہے، ننگے سر کی نماز. لیکن کوئی شخص اتنی سی ٹوپی رکھ کے نماز پڑھتا ہے، اتنی سی ٹوپی یہ سر کی جہاں پر جو لوگ گنج ہو جاتی ہے نا جن لوگوں کی، تو وہ ان کے یہاں پر چھوٹے چھوٹے بال ختم ہو جاتے ہیں. جیسے ایک بچہ گیا نائی کے پاس، کہنے لگا کہ حجام بھائی آپ میرے بال کاٹ دیں گے، اس کا کون سا اسٹائل بنانا ہے؟
کہا کہ وہ ابا والا اسٹائل تھا. ابا کا کون سا اسٹائل تھا؟ درمیان میں بڑا سا سوراخ ہو, سائڈوں پہ بال ہو, مجھے وہ اسٹائل بہت اچھا لگتا ہے. تو جو یہودی جو ٹوپی پہنتے ہیں نا, وہ ٹوپی صرف سر کے جہاں پر بال آ کے گول گھوم رہے ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں سر کا اصل حصہ یہ ہے, لہذا ٹوپی صرف یہاں پر پہنی جائے گی. تو جو شخص اس طرح کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھے تو علماء سے پوچھ لے اس کی نماز اگر اس عقیدے سے رکھے تو مکروہ تحریمی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ آپ ذرا ایک سپاہی ہے, وہ اتنا بہادر تھا کہ اس نے نشان حیدر لے لیا, زندگی میں نشان حیدر لے لیا, لیکن جب 23 مارچ کا دن ہوا اور پریڈ کے اندر اس نے انڈین فوجی کی صرف ٹوپی پہن لی, ہاں بھائی کیا ہوگا, کورٹ مارشل ہو جائے گا نا. تو اللہ کے دشمنوں کی اطاعت کے اندر بھی ان کی نقل نہ ہو, اطاعت کے اندر بھی ان کا معاملہ نہ ہو. ہماری نماز ان سے مختلف ہے, ہمارا لباس ان سے مختلف ہے, ہمارے اطوار ان سے مختلف ہیں, ہماری محفل ان سے مختلف نہیں ہونی چاہیے. ہمارا تمدن, ہماری تاریخ ان سے, ہماری چیزیں ان سے مختلف ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے تو یہ بھی فرمایا کہ اپنے لا تستطيعوا بغار المشرکین کو اپنا استاد مت بناؤ, مشرکین کو اپنا استاد مت بناؤ. بڑی تفصیل ہے, میں اسی طرف جا رہا ہوں. تو مشابہت کفار سے من تشبہ بقوم فهو منهم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ رب العزت تمام امتوں کو کھڑا کریں گے اور 120 صفحے بنے گی, پوری 120 صفحے بنے گی. وہ دائرے میں بنے گی, جیسے بھی بنے گی, اس کی حیثیت نقل نہیں ہے. 120 صفحے بنے گی اور ان میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں گی. میں نے کسی بیان میں 90 صفحے کے لیے وہ غلط لکھی. 80 صفحے بنے گی, 80 صفحے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی, بقیہ صفحے دیگر امتوں کی ہوں گی. اور من تشبہ بقوم فهو منهم, جو جس قوم کی نقل کرے گا وہ اس قوم میں اٹھایا جائے گا. آپ ذرا تصور کریں کہ ہمارے آقا تو پہلی صفحے ہوں گے اور پوری دنیا میں, پوری زمین میں وہ صفحے پھیلی ہوئی ہوں گی. تو آپ ذرا تصور کریں کہ ہمارے آقا سے کتنے دور ہوں گے جو کفار کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے شباہت, ایک ہوتا ہے تشبہ. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. تشبہ کہتے ہیں بتکلف نقل کرنا, مشابہت کہتے ہیں کہ ایسی مشابہت ہوگی. مطلب مثال, اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے داڑھی رکھنے کی توفیق دی. اگر ایسی داڑھی کسی سے کیا جائے تو کیا آپ فتویٰ دیں گے کہ میں داڑھی کٹواؤں؟ نہیں. اس کو کہتے ہیں شباہت. ایک ہوتی ہے شباہت, ایک ہوتی ہے مشابہت. شباہت الگ ہے, مشابہت الگ ہے. شباہت کہتے ہیں کہ جیسے آپ کے 2 ہاتھ ہیں ایسے ہندوؤں کے 2 ہاتھ ہیں, آپ کی 2 آنکھیں ایسے عیسائیوں کی 2 آنکھیں ہیں. تو یہ شباہت ہے, شباہت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو خود ہی خود سے بن رہا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جیسے سچ میں وہ مثال غلط ہوگی. لیکن ایک ہے تشبہ کہتے ہیں بتکلف ان کے پیچھے چلنا, جیسے از خود ان کو نقل دے کے یار لباس ایسا ہے, مجھے بھی پینٹ شرٹ استعمال کرنا چاہیے. کوئی شخص مجبوری میں پہن رہا ہے تو وہ شباہت ہوگی, مشابہت نہیں ہوگی, تشبہ نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے نہیں, تھوڑی سی باریک بات ہے. تو شباہت الگ ہے, ٹھیک ہے, اور تشبہ الگ ہے. چنانچہ کوئی شخص ایسا ہے اس کے بال یہاں سے کم ہیں, سر کے اوپر سے زیادہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اپنے بچے کے بال ایسے کٹوا رہے کہ نیچے سے کم ہو, اوپر سے زیادہ ہو, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شباہت نہیں ہوگی, یہ تشبہ ہوگا. سمجھ لیں میری بات. میں اور زیادہ مثالیں دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی, تو یہاں سمجھ لیں. بتکلف کفار کی نقل کرنا اور آج خود اپنے ارادے سے کفار کی نقل کرنا, اس کو کہتا ہے تشبہ. من تشبہ بقوم فهو منهم, من تشبہ بقوم فهو منهم, جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا یعنی خود سے ان کی نقل اتارے گا, فهو منهم, تو وہ ان میں سے ہوگا, وہ قیامت کے دن ان میں سے اٹھایا جائے گا. آپ ذرا خود دیکھ لیجئے ہم نے کس میں اٹھنا ہے, ہمیں خود. آپ عبادت کے اندر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عبادت میں ان کی مشابہت نہ کرو, تو دیگر معاملات میں کیسے ہوگا؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پہلی چیز ہے کہ عاشورے کی فضیلت ہے اور اس کی فضیلت میں یہ چیزیں ہیں. دوسری چیز
عاشورے کے اندر روزہ رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، نفلی روزہ رکھنا بہت اچھا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ایک دوسری چیز ہے کہ عاشورے کے اندر ایک روایت ہے کہ عاشورے کے اندر اپنے گھر والوں کے اوپر وسعت کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو عاشورے میں وسعت کرے گا، مجھے امید ہے اللہ سے کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر پورا سال فراخی فرمائیں گے، پورا سال اللہ رب العزت اس کے اوپر انعام و اکرام فرمائیں گے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا بعض لوگ اشکال کرتے ہیں اور بعض علماء نے اس کا حل بھی بتایا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جو دسترخوان وسیع کرنے والی جو روایت ہے وہ روایت ضعیف ہے، اور روزہ رکھنے کی روایت وہ روایت قوی ہے، تو لہذا ہم اس کو چھوڑ دیں گے، روزہ رکھنے کی روایت پہ عمل کر لیں گے۔ یہ بھی بات ٹھیک ہے، اور ہمارے علماء نے، بڑے علماء نے، اکابر علماء نے بولی ہے، لہذا ٹھیک ہے۔ لیکن ان دونوں میں تطبیق ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے ہو سکتی ہے کہ 10 محرم شروع ہو جاتا ہے مغرب کے بعد سے سحری تک خوب کھلاؤ، اور اس کے بعد روزہ رکھوا دو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بطور مثال روزہ رکھنا کوئی فرض نہیں ہے، روزہ ایک نفلی روزہ ہے۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا اور اس فضیلت کو حاصل کرتے تو بہت اچھا ہے۔ دونوں میں سے بندے کو اختیار ہے کہ آپ چاہے روزہ رکھیں، چاہے آپ دسترخوان وسیع کریں، لیکن دونوں باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں۔ یہ دوسری بات ہے۔ پہلی بات، عاشورے کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ قانون پتا تھی، اللہ کو پتا ہے۔ اللہ سے جا کے جیسے جمعے کی فضیلت کیا ہے، رمضان کی فضیلت اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہاں، اس میں کچھ نشانیاں اللہ نے بتا دی کہ روزہ رکھا کرو، ایسی عاشورے میں نشانیاں بتا دی کہ اس میں روزہ رکھ لیا کرو۔ تیسری چیز، اس عاشورے کے اندر ہمارے ہاں بہت زیادہ بدعات ہوتی ہیں، خرافات ہوتی ہیں۔ ہمارے دیندار لوگ شربت بنا کے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، میں نکلا پانی پی لو کیوں پی رہے؟ ثواب ہوگا، ہمیں ثواب ہوگا، ہمیں ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہوگا۔ تو اپنے لوگ ہیں، اگر کوئی دوسرے لوگ ہوتے تو ذریعہ بات ہے وہاں سے بندہ گاڑی نہیں روکتا۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہمارے جو دیندار لوگ ہیں وہ اس کو ثواب سمجھ کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ بات سمجھیں، جو شخص صاحب نسبت ہوتا ہے اس کی ایک نشانی ہے، وہ نشانی میں آپ ہم سب دیکھ سکتے ہیں۔ صاحب نسبت کی نشانی ہے کہ وہ شخص اپنے ارادے سے کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، خطا، غلطی، نسیان اور گناہ ہو جانا کسی سے بھی ممکن ہے، لیکن وہ اپنے ارادے سے گناہ کبیرہ میں ملوث نہیں ہوتا۔ جو صاحب نسبت ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی شخص گناہ کبیرہ میں ملوث ہوگا تو اس کی نسبت اسی وقت سلب کر لی جائے گی بس۔ اور صاحب نسبت ہونے کے لیے علم کا مضبوط ہونا ضروری ہے، گناہوں کے بارے میں علم مضبوط ہونا ضروری ہے، نیکیوں کے بارے میں علم مضبوط ہونا ضروری ہے۔ مختصر بات کرنا چاہیے تو دیکھیں، ان چیزوں میں جو شخص حلیم تقسیم کر رہے ہیں، حلیم بنا رہے ہیں، اور 10 محرم میں حلیم بنانا کوئی گناہ ہے؟ جی گناہ ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جو لوگ اس کو دیکھیں، رسم ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ رسم کہتے ہیں کہ رسم کتنا بڑا گناہ ہے ذرا آپ سمجھے۔ یہ 10 انگلیاں نا، 10 انگلیاں ہیں۔ کوئی شخص آپ سے محبت کرتا ہے، کہتے ہیں تیرے ہاتھ کی طاقت میں نے بڑھانی ہے، لہذا میں اپنی انگلیاں کاٹ کے تیرے ہاتھ میں لگواؤں گا۔ آپ کا آپریشن کراتا ہے، زبردستی لگواتا ہے، یا آپ سے محبت کر رہا ہے، آپ سے دشمنی کر رہا ہے، کوئی شخص اپنی ایک آنکھ نکال کے آپ کے ماتھے میں سوراخ کر کے یہاں پر آنکھ لگوائے تو کیسے لگے گا؟ اس کی دشمنی ہو جائے گی، دوست کی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ بس جو شخص اس طریقے سے کر رہا ہے وہ دین میں تحریف کر رہا ہے، ایک رسم کو لاگو کر رہا ہے اور اس کو لازم سمجھ رہا ہے، اور لازم سمجھ کے کر رہا ہے، دوسروں کو بھی دعوت دے رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ دین میں ایک تحریف کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کو برداشت فرماتے ہیں، تحریف پہ دین برداشت نہیں فرماتے ہیں۔ تحریف پہ دین کو اللہ رب العزت بڑی دشمنی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ کسی شخص کا علم میں ہے یا نہیں ہے، جس کے علم میں نہیں ہے اس کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، لیکن اس کے اوپر اتنا زور نہیں ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، اس چیز کو سمجھے۔ یہ محرم کے ایام میں کالے کپڑے پہننا، ہمارے اپنے جاننے والے، اپنے صحیح العقیدہ لوگ کہتے ہیں جی سوگ منانا ہے، حضرت حسین کا افسوس کرنا ہے، لہذا کالے کپڑے پہن لو۔ کالے کپڑے پہن لیے اور مجلسوں میں جا کے شریک ہو گئے،
اور ان کے تعزیوں میں شریک ہو گئے اور پانی پینے میں ہم تو صحیح ہے ہم ویسے ہی ان کی دل رکھنے کے لیے شریک ہو رہے، بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، شریعت کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ 10 محرم ہی کو حلیم بنانا، 10 محرم ہی کو گھر میں کھانے بنا رہے ہیں اور جناب تقسیم کر رہے ہیں۔ بھی 10 محرم کی کیا خصوصیت ہے؟ میرے جاننے والے انہوں نے بتایا جی ہم 10 محرم کو ضروری سمجھ کے نہیں کر رہے، چونکہ اتوار آ رہی ہے اس لیے کریں۔ تو انہوں نے پچھلی اتوار کو کیوں نہیں کیا؟ تو وہ پچھلی اتوار کو وہ چھٹی نہیں تھی نے کہا خود بتائے پچھلی اتوار کو چھٹی نہیں تھی۔ اندر سے نفس کہہ رہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے، اندر سے نفس کہہ رہا ہے کہ یہ حرام کام کرنا ہے، اور اس کے لیے ہیل حجت بہانے طرح طرح کی بہانے بازیاں۔ ہمارے کچھ علماء ساتھی ایک جگہ پر مشورے میں تھے تو کہنے لگے جی فیس بک پہ آئی ڈی بنانی چاہیے اور اس پہ تصویر لگانی چاہیے، اور وہاں پر عوام الناس کا حلقہ بہت زیادہ ہے، وہاں بہت ضرورت ہے کام کرنے کی، اور یہ سب نے بہت زیادہ دلائل دیے۔ تو اللہ نے بات دل میں ڈالی، میں اس لیے بتا دوں کہ نفع ہوا بہت سے ساتھیوں کو، تو کوئی اتنی بڑائی بتانا مقصود نہیں ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھیں نفع ایسے ہوگا جیسے ہمارے اکابرین نے کام کیا ویسے ہوگا، اور اکابرین نے کام کیسے کیا؟ افسوس کے ساتھ ہم مسائل کی کتابیں، تو ہمارے مخاطب جو کہ علماء تھے، ہم مسائل کی کتابیں امداد الفتاوا اور احسن الفتاوا اور امداد الاحکام اور فتاوا شامیہ اور تتاریہ اور تاخانیہ، ان کا مطالعہ تو کرتے ہیں، لیکن اپنے اکابرین کا جو مطالعہ ہے وہ عموماً کم ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں ہمارے اکابرین کیا کرتے تھے۔ ہمارے اکابرین یہ کرتے تھے، سجی فارغ ہو گیا ہوں دورہ حدیث سے، آپ حکم فرمائیں کیا کروں؟ یہ آپ عوام الناس کو تفسیر پڑھائیے۔ استاد جی میں فارغ ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو میں ایسا کروں کہ علم طب حاصل کرو، حکمت کرو۔ چنانچہ وہ حکمت پوری زندگی حکمت کی۔ تو میں ایسا کروں، چنانچہ ایسے حکماء نکلے کہ کہنے لگے جی استاد نے حکم فرمایا طب کرو، اور طب میں زیادہ عورتیں آتی ہیں کیونکہ شوہر کے ساتھ عورت لازمی آتی ہے، بیٹے کے ساتھ عورت لازمی آتی ہے، باپ کے ساتھ بیٹی لازمی آتی ہے، تو طب میں عورتوں کا تو بہت کام ہوتا ہے، تو کیا کریں؟ انہوں نے یہ کیا کہ دھاگا لے کے پردے کے پیچھے ڈال دیا، جو عورتیں خود مریض ہیں وہ دھاگا پکڑ لیں اور میں اس دھاگے سے چیک کر لوں گا ان کی نبض کو، تو دھاگا اپنے ہاتھ سے باندھ لے اور میں اس کی نبض اس دھاگے سے چیک کروں گا۔ تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسا حکیم ہے جو دھاگے سے نبض کو چیک کرتا ہے۔ چنانچہ ایک عورت آئی، اس نے شرارت کی، کہا میں آج اس کی حکمت کا پھنڈا پھوڑتی ہوں۔ چنانچہ اس نے لکھا، جب اس نے دھاگا پکڑا تو پریشان ہو کے دھاگے پہ پرچی پہ لکھا کہ اس کو آدھا کلو کچا گوشت اور 1 کلو دودھ دے دو، صبح اور شام اس کو پلاؤ۔ کچا گوشت اور دودھ یہ ایک عورت کیسے کھائے گی؟ عورت سے پوچھے کہ تم نے کیا کیا، یہ تجھے کیسا مرض ہوا جو حکیم صاحب نے یہ دوائی لکھ کے دی؟ اصل میں نے شرارت کی تھی کہ میں اپنے ساتھ ایک بھوکی بلی لے گئی تھی، میں نے دھاگا اس کے بازو کے ساتھ باندھ دیا۔ ایسے یہ فائدہ کب ہوتا ہے؟ جب اپنے بڑوں کی فرما برداری کریں گے، جب اپنے بڑوں کے سامنے اپنے آپ کو رکھیں۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں تو یہ کام کروں گا، میرے لیے میں تو الحمدللہ عالم ہو گیا ہوں، مجھے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا، میرے لیے تو جائز ہے۔ اب پوچھوں گا تو بلا وجہ کی پابندیاں لگیں گی، یہ نفس پرستی ہے۔ اس سے یاد آیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ نمبر 1 ہے، جلد نمبر 1 میں حضرت تھانوی کا واعظ نمبر 1 ہے۔ فرمایا کہ ایک بوڑھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت بہت بڑی عمر ہوگی، کسی کو بتا نہیں سکتا، لیکن ابھی تک میں عورتوں کو دیکھتا ہوں، ابھی تک میں لکل صاف کہتا تھا لاکھ کہتا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر گیڑی پڑی چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ بوڑھے ہیں تو آپ کو اور زیادہ احتیاط کرنی ہے، اس لیے کہ جو بوڑھا ہے اس کا تو نفس کا بریک کمزور ہو چکا ہے، وہ یہاں بریک لگائے گا جا کے لگے گا وہاں پر۔ تو جو تھانوی نے فرمایا کہ بات یہ ہے کیونکہ جوانی میں آپ نے اپنے آپ کو بچایا نہیں ہے، تو اس نہ بچانے کی وجہ سے آج آپ گناہ کے عادی ہو گئے، گناہ کے عادی ہونے کی وجہ سے بھی آپ کا بریک نہیں لگ رہا۔ یہ مت سمجھو کہ آپ بے بس ہو، آپ کی قدرت میں ہے اور طاقت میں اس سے بچ جانا۔ چنانچہ انہوں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھو
اپنے اکابرین سے پوچھیں، ہر شخص، ہر طالب علم، ہر مولوی صاحب اپنے استاد سے پوچھیں تو سر جی میں فیس بک پہ شامل ہو جاؤں، کہاں یہ کام ہو رہا ہے تو مجھے اجازت ہے میں اس پہ چلا جاؤں. دوسرا سوال کرے مجھے اجازت ہے کہ میں اس پہ تصویر لگاؤں، تو سب نے کاٹا لگایا کہ میں نہیں پوچھتا. دیکھیں میں نہیں پوچھتا. یہ تو ہمارا اس کا مطلب تو یہ کہ نفس کے لیے بھاگ جائے، کوئی دین کا کام کرنے کے لیے جہاں پہ لوگ مسائل پوچھتے ہیں اتنے تو لوگ پریشان. یہ آپ ضرور کام کریں لیکن اس کی طریقہ کاری ہے کہ بڑوں سے پوچھیں، اپنے بڑوں سے پوچھیں. بڑے کہ ہاں تمہارا ہونا ضروری ہے، تمہارا ہونا ضروری. جب وہ بڑا دیکھے گا کہ یہ تو جوان ہے، ابھی تو یہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا، ابھی اس میں اتنی طاقت نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی، وہ کبھی آپ کو جانے کی اجازت نہیں دے گا. لیکن جب آپ خود ہی اپنے حکیم نظر سے یار بہت تیز بخار ہو رہا ہے مجھے، تو بخار کے اندر میں نے سنا کھچڑی کھاتے ہیں، چلو کھچڑی بناؤ. بخار کے اندر جوس بھی پیتے ہیں، جوس بھی لے کر آؤ. بخار کے اندر اپنا علاج خود ہی کر رہے ہو، اپنا علاج خود نہیں ہوتا. تو خیر یہاں پر معاملہ یہ ہے، ہمارے معاشرے میں بے دینی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپنی رائے، کوئی حلیم بنا رہا ہے، کوئی کھچڑا بنا رہا ہے، کوئی شربت بنا رہا ہے، کیونکہ اپنی رائے سے دین پر چل رہے ہیں. ایسے معاملات نہیں ہوتے. تو میں یہ 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں خاص طور پہ عاشورے کے بارے میں. ایک بات اس کے ضمن میں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی ہے، تو عموماً ہمارے نوجوان طبقوں کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم کی فضیلت اس وجہ سے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ورنہ اگر یہ معاملہ ہے تو سب سے فضیلت والا دن تو 12 ربیع الاول ہوگا. اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، تو سب سے بڑا اور سب سے اہم اور سب سے فوقیت والا دن تو 12 ربیع الاول ہوگا. پھر اس سے بھی فوقیت والا دن تو 12 ربیع الاول آپ کی پیدائش کا دن ہوگا. وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہوگا کہ یہ آپ کی پیدائش. جیسے شیعہ کو نور جہاں جو ہمایوں کی بیوی تھی اس نے بلایا اور کہا کہ میں آپ سے شادی اس وقت کروں گی، آپ سے نکاح میرا اس وقت ہوگا جب آپ ہمارے شیعہ عالم کو آپ شکست دیں گے. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ شیعہ عالم کو ایران سے منگوایا اور وہ وہاں سے نکلا، اس کو پیغام بھیجا کہ تم لاہور سے ہوتے آؤ، لاہور میں بہت سے صنفی لوگ ہیں، جب تم ان کو شکست دیتے ہوئے آؤ گے تو تمہارا دھاگ بڑھ جائے گی. آگرہ تک آؤ گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کوئی مناظر آ رہا ہے. چنانچہ وہ آیا اور لاہور میں ہمارے بہت بڑے بزرگ ان کی مجلس میں گیا، کہا کہ میں مسافر ہوں، ایران سے آیا ہوں، اہل بیت کی بڑی تعریف کرتا ہوں، توصیف کرتا ہوں. اچھا سنائیے، ہم تو اہل بیت کے بڑے بڑے عاشق ہیں. کہا کہ بڑی اس نے باتیں سنائی. آخر میں کہنے لگا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس جگہ پر حضرت حسین دفن ہے اس کے 400 میٹر کے فاصلے تک جو بھی دفن ہوگا وہ بخشا ہے. کل دوبارہ سنا سرکار حضرت حسین رضی اللہ عنہ جہاں پہ دفن ہے اس کے 400 میٹر کے فاصلے تک جو بھی دفن ہے وہ بخشا ہے. میں نے کسی جگہ پر کہا تھا 40 میٹر، میں نے دیکھا 400 میٹر. اس نے کہا 400 میٹر تک جو دفن ہے وہ بخشا ہے. اپنا ڈگوسلا اس نے کہا، انہوں نے کہا پھر سناؤ. وہ سناتے مست ہو گئے. جب 12-13 مرتبہ سن چکے تو کہنے لگے یہ بتاؤ حضرت حسین کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہے؟ یعنی اس لیے حاصل ہے کہ یہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب یہ نواسہ رسول ہے تو اس کو یہ اس لیے فضیلت ہے کہ جب نواسے کو فضیلت ایسی ہے، جب نواسے کی فضیلت ایسی ہے تو آقا کی فضیلت کیسی ہوگی؟ ہاں ان کی فضیلت تو ظاہر بات ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی. کہا جب آپ نواسے کی قبر سے 400 میٹر کے فاصلے پر جو بندہ دفن ہے وہ بخشا ہے تو آقا کے ساتھ جو سویا ہوا وہ کیوں نہیں بخشا ہوا؟ وہ بخشا ہوا کیوں نہیں؟ وہ تو ایک کمرے میں تینوں دفن ہے. ان کے بارے میں تم کیسے کہتے ہو کہ وہ جہنمی ہے نعوذ باللہ من ذالک؟ ان کے بارے میں تم کیسے کہتے ہو کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ آئیں گے اور پھر روزہ اقدس کی دیوار توڑیں گے اور دیوار توڑ کے نعوذ باللہ من ذالک ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما ان دونوں کو آگے زبان کاپتی ہے ایسی باتیں کہتے ہوئے ان کو آپ کے نعوذ باللہ من ذالک پھانسی دیں گے، حضرت عائشہ کی قبر کھودیں گے، ان کو رجم کریں گے. ان کی جیسے ہماری کتاب بخاری شریف ہے، کیونکہ بنیادی کتابیں ان میں یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں. تو خیر وہیں سے واپس بھاگا اور جناب تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے 10 محرم کی فضیلت ہے. یہ ایسا نہیں ہے.
ہاں حضرت حسین کے بہت سے اعزازات ہیں، ان اعزازات میں سے ایک یہ اعزاز بھی ہے کہ ان کی شہادت جو ہے وہ 10 محرم ہوئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ مجھے عرض کرنا تھا لیکن ابھی وقت نکل چکا، بس مختصراً سی بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو یزید کی بیعت نہیں کی اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ آج کی اصطلاح میں، آج کی زبان میں یہ کہیں کہ حضرت حسین نے فاسق کو ووٹ ڈالنے سے منع کر دیا، اس لیے کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ فاسق اور ظالم کو ووٹ نہیں ڈالنا، ووٹ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ حضرت حسین نے اس بات سے انکار کیا اور اس ایک مسئلے پر ایسے ڈٹے کہ اپنے سارے خاندان کو ذبح کرا دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے بزرگوں سے پوچھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے، میں نیکی کر رہا ہوں، میں اچھا کام کر رہا ہوں، ہماری مرضی، ہم جیسے بھی کریں اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ یہ دیکھو ایک چھوٹا سا مسئلہ، آج کے سبق سے کریں، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے حضرت حسین نے اپنا سارا خاندان ذبح کروایا ہے، خاندان ذبح کروا دیا، اور آج تک اس کی مثالیں ہیں کہ ایک ناجائز کام کو کی اجازت نہیں دی، کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہم تو شریعت ناجائز حرام در حرام کے مرتکب ہیں، ہم کیا منہ دکھائیں گے ان کو؟ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے اللہ جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا محتاج ہے، سننے والا محتاج ہے۔ اے اللہ ہم سب کی بگڑی بتا دیجیے، اے اللہ اس دن کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری کمیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، سرابہ قصور ہیں، اعتراف قصور کر کے آئے ہیں۔ اے مالک، اے دونوں جہانوں کے پروردگار، ہمارے قصوروں کو مت دیکھیے، اپنی رحمت کو دیکھیے۔ اے اللہ اس مجلس قرآن کے اندر، اس درس قرآن کی مجلس کے اندر اے اللہ جو لوگ بھی آئے ہیں، اے اللہ ان کو محض اپنے فضل و عنایت سے قبول فرمائیے، منظور فرمائیے، ان کی جملہ حاجات کو پورا فرمائیے، ان کی مشکلات کو دور فرمائیے، ان کی تکالیف کو دور فرمائیے، بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے۔ اے اللہ جملہ حاجات کو پورا فرمائیے، تکالیف کو راحتوں میں تبدیل فرما دیجیے، غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت صحیح معنوں میں ہمیں حاصل کرنے والا بنائیے۔ اے مالک دو جہاں، اے مالک کل کائنات، ہماری کمیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، آپس میں محبت کرنے والا بنائیے، آپس میں اتحاد نصیب فرمائیے، آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہنے والا بنائیے، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بدگمانی ہو تو ان کو نکال دیجیے، اللہ نفرتیں ہو ان کو نکال دیجیے، کینہ ہو اس کو نکال دیجیے، بغض ہو اس کو نکال دیجیے۔ اے اللہ دل آپ نے ایک دیا ہے، آنکھیں دو دی ہیں، کان دو دیے ہیں، ہاتھ دو دیے، پاؤں دو دیے، دل آپ نے ایک دیا ہے کہ یہ مجھ پر فدا کرو۔ اے اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائیے، توفیق اطاعت نصیب فرمائیے، صحیح دین کے معیار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، معیار عشق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے مالک کائنات ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، جن لوگوں نے دعاؤں کو کہا ہے اللہ ان کے جملے مقاصد پورے فرمائیے، ہمارے آصف بھائی کو نئی نسل اولاد عطا فرمائیے، ہمارے خالد بھائی کی مشکلات کو دور فرمائیے، ان کے بھائی جو کیس وغیرہ میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو آسانی اور راحت سے اس میں سے نکال دیجیے۔ میری نیاز کبیر مولانا خضر نیاز اے اللہ عافیت سے جلد از جلد رہائی نصیب فرمائیے۔ اے مالک کل کائنات ہم سب کے حق پر رحم فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير